السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کافی دنوں کے بعد لیکچر ہونے جا رہا ہے اور یہ اس ماہ جولائی کا پہلا لیکچر ہے اور میں کوشش کروں گا، آپ بھی دعا کریں کہ اس ماہ میں انشاءاللہ ہمارا جو ہدف ہے 8 لیکچر کا وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے ان لیکچروں کو پورا فرمائے۔ تو چلیے دوستو، اس ماہ کا جو پہلا لیکچر ہے یہ شروع کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جو 100 لیکچر جاری ہیں ان میں سے اس کا یہ 10 نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ اینٹیمونیم کروڈم کا لیکچر ہے۔ دوستو، اس لیکچر میں 2 حصے نہیں کروں گا، ایک حصے میں مکمل یہ اینٹیمونیم کروڈم، جس کو اینٹم کروڈم کہا جاتا ہے، اس کو ایک ہی لیکچر میں کور کر دوں گا۔ اور اس دفعہ یہ جو ایک ہی لیکچر ہوگا نا، یہ بالکل جامع اور معنی ہوگا، اور امید ہے کہ کسی بھی میں جہت کو اس میں کسی بھی جہت کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو میں نے ایڈ کیا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو میں بیان کروں گا وہی پرانا طریقہ کار، کہ سب سے پہلے اینٹم کروڈم کی دماغی علامات، اور اس کے بعد اس کی خاص نفرت، اور اس کے بعد اس کی علامات عامہ، اور اس کے بعد اس کی جسمانی ساخت، پھر جسمانی علامات اور امراض، اور آخر میں اس کا طریقہ استعمال۔ دوستو، میں نے اپنی پریکٹس میں صرف اینٹم کروڈم ذات کے 2 ہی لوگ دیکھے ہیں، دونوں فیمیل تھیں، اور ایک کا تو کامیاب کیس بھی میرا تحریری طور پر موجود ہے، اور دوسرے کے ساتھ وہ ویسے بات وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اور مگر ایک ان کا کیس میرے پاس مکمل محفوظ ہے، مگر ایک علامات مجھے سب کچھ زبانی یاد تھیں، تو ان کو بھی ایڈ کر دیا۔ مزید جو بکس میں سے جو چیزیں ملی ہیں اس کو بھی ایڈ کر دیا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اینٹم کروڈم ذات کے جو لوگ ہیں نا، یہ نیٹر میور کی طرح آشکانہ مزاج کے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس یہ جب آپ کے کلینک پر آئیں گے تو آپ ان کا مکمل جب کیس نوٹ کریں گے تو آپ کو ہسٹری میں معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں ایک ناکام محبت گزری ہے، اور اس کا ان کو غم بھی ہوگا اور اس کی یاد بھی ہوگی، اور ناکام محبت نیٹر میور میں بھی ہے، اور جو ہائے سامس ہے اس میں سب سے زیادہ ہے ناکام محبت۔ تو یہ آشکانہ مزاج کے ہوتے ہیں، آشکانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اینٹم کروڈم۔ یہ سادے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے ایک لفظ میں نے بولا ہے کہ ان کو یہ جو دنیا داری ہے اور دنیا دار جو کام کرتے ہیں یہ سب ان کو فضول لگتے ہیں، اور خود بھی یہ سادے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے کونیم اور ٹیوبرکیولینم یہ خود نما ہوتے ہیں، اس طرح پلاٹینم بھی خود نما ہوتے ہیں، مگر یہ کہ یہ جو نا اسٹافی کی طرح سادہ ہی ہوتی ہے اینٹم کروڈم۔ یہ کیونکہ اینٹم کروڈم سلیشیا کی فیملی میں سے دوا ہے، کلکیری کارب کی فیملی میں سے ہے، ان دونوں کی طرح یہ خنازیری مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور سال میں اکثر دفعہ ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، خاص طور پر کھٹی چیزیں کھانے سے اور میٹھی چیزیں کھانے سے۔ یہ نیٹرم سلف اور نیٹرم میور اور اسٹافی اور سلیشیا کی طرح اینٹم کروڈم بھی بند مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنا حد امکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو پرسنل باتیں ہیں، چاہے وہ خوشی کی ہیں چاہے وہ غم کی ہیں، ان کو اپنے سینے میں دبا کر رکھیں، اور اس وجہ سے یہ اللہ سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی اکثر جو بند لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جو علامت ہے نا
یہ بالکل ہیلی بورس کی طرح ہے کہ جس طرح ہیلی بورس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جتنی بھی تسلی دلاسا دیں جب وہ غمگین ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی تسلی سے وہ بالکل مطمئن نہیں ہوں گے، ان کو کسی قسم کی تسکین، کوئی راحت، کوئی سکون نہیں ملے گا۔ تو ہیلی بورس کی طرح اینٹم کوروڈم کو بھی تسلی و دلاسا دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو علامت ہے نا، اس علامت سے ہمارے جو سینئر ہیں انہوں نے بہت سارے کیس حل کیے ہیں، یہ اس دوا کی کلیدی علامات میں سے شمار ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامت ہے اس دوا کی بڑی ہی منفرد علامت ہے اور بڑی نمایاں ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ جان سکتے ہیں۔ وہ علامت یہ ہے کہ اینٹم کوروڈم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ کوئی ہماری طرف دیکھے اور یا ہم پر تنقید کرے یا ہمیں چھوئے، ہاتھ لگائے، اور یا یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرے۔ اس سب چیزوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، جو اسٹافی صغیریہ ہے نا اس میں بھی یہ علامت ہے کہ اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو چاہے کام کروں، کوئی دوسرا آ کر مجھ پر حکومت نہ کرے۔ تو یہ تقریباً یہ بھی علامت اس سے ملتی جلتی ہے، مگر یہ جو بات ہے نا کہ دوسرے کے دیکھنے سے نفرت، وہ اس طرح کہ جب اینٹم کوروڈم کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ زیادہ دیر تک آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، بلکہ بار بار اپنا چہرہ نیچا کر لے گا، اور یہ عام لوگوں سے ہٹ کر علامت ہے، اور اس علامت سے آپ بڑی آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ اینٹم کوروڈم یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح جو اینٹم کوروڈم مزاج کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ مجھے ہاتھ اٹھائے یا مجھے ہاتھ لگائے یا مجھے باہوں میں اٹھائے، ٹھیک ہے نا، یا میرے کاموں میں دخل اندازی کرے، انہیں اس بات سے نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوا کے نا کلیدی علامات میں سے ہیں، اور جس طرح اس دوا میں یہ علامت موجود ہے کہ اور کسی دوا میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یہ علامت، جس طرح یہ موجود ہے، یہ اس دوا کی سب سے منفرد اور سب سے بہترین کلیدی علامت ہے، اور آپ اس علامت سے بڑی آسانی سے یہ پکڑ سکتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھا انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے، وہ اس کا مزاج اینٹم کوروڈم ہے، اور جس بیماری کا علاج کروانے کے لیے وہ آیا ہے اس کے دوا اینٹم کوروڈم ہے۔ اینٹم کوروڈم کی زندگی آپ اگر دیکھیں تو نیٹرم میور کے قریب تر ہے۔ اس کی زندگی میں غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان غموں پریشانیوں کو اپنے اوپر ہیوی کر لیتا ہے، اور اداسی سی اس میں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اس لیے اینٹم کوروڈم مزاج کی جو لوگ ہیں وہ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں، مگر ان کی زندگی سے بیزاری کی اگر آپ ان کی زندگی کو ٹٹولیں اور کھوج لگائیں تو بیزاری کی کوئی خاص وجہ نہیں نکلے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی اپنی زندگی کی بیزاری کی وجہ بنے۔ تو یہ قیاسی اور فرضی ہوتی ہے، حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی اتنی خراب نہیں ہوتی، باقی لوگ بھی تو جیتے ہیں نا۔ تو اس لیے ان کی زندگی، یہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں، مگر ان کی بیزاری کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ ان سے پوچھیں تو اچھے طریقے سے یہ بیان کر سکیں گے، اور اگر آپ کے سامنے وہ بیان بھی کر دیں گے تو اس وجہ پر اگر آپ غور کریں گے تو وہ وجہ ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے ہی بیزار ہو جائیں، جینا ہی چھوڑ دیں، جینے کی تمنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ چیزیں تو اس لحاظ سے ان کی جو زندگی سے بیزاری ہے، کینٹ کا جو کہنا ہے کہ یہ قیاسی اور فرضی چیز ہوتی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی زندگی سے بیزاری کی وجہ سے جو کہ قیاسی اور فرضی ہے، ان میں شدید قسم کی کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات غشی تک بھی طاری ان پر ہو جاتی ہے۔ اب ایک خاص بات یہ ہے کہ اینٹم کوروڈم مزاج کے جو لوگ ہیں ان کا دریا کے ساتھ کچھ خاص تعلق ہے، پانی کے ساتھ بھی، کہ ان میں یہ خواہش ہوتی ہے دریا میں ڈوب کر مرنے کی، یا دریا کے ساتھ پاس جانے کی، یا دریا کو زیادہ دیر تک اس کے پاس رہنے کی۔
اور عجیب قسم کا نا ان کا پانی کے ساتھ دریا کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. اور میں نے تو میرا حال ابھی تک اس قسم کا جو لگاؤ ہے پانی کے ساتھ، جس طرح کا اینٹم کروڈم کا لگاؤ ہوتا ہے، اس حد تک لگاؤ ہوتا ہے کہ یہ مرنا بھی پانی میں پسند کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو محبت بھی کہہ سکتے ہیں. دریا کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، وسیع پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اس کو دیکھنا، اس میں ڈوبنے کی خواہش، اس میں مرنے کی خواہش یا اس میں تیرنے کی خواہش، یا عجیب و غریب قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں دریا کے بارے میں. تو یہ ایک کلیدی علامت ہے. بقیہ جو مزاجیت بھی ہیں ان میں یہ میرا حال ہے میں نے تو ابھی تک نہیں کسی دوا میں دیکھی. یہ جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے، اور جب جذبات کو بیان کریں گے تو بیان کرنے کے بعد بھی اس بات پر انہیں تسلی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار اچھے طریقے سے کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا. ایک تو جذباتی ہونا، بہت جلدی غصے میں آ جانا یا بہت جلد خوش ہو جانے سے جذباتی پن کہتے ہیں، اور دوسرا اپنے جذبات کو اچھے طریقے سے بیان نہ کر سکنا، اور بیان کرنے کے بعد بھی شک میں رہنا کہ پتہ نہیں کہ میں نے اپنے جذبات ٹھیک طریقے سے بیان کیے یا نہیں. تو یہ چیز ہے. اور بے حد غمگین ہونا، اسے غمگینی میں رونا نیٹر میور کی طرح. مستقبل کی فکر ہوتی ہے، مگر آپ کہیں کہ مستقبل کی فکر سے بیمار پڑ جانا تو یہ چیز تو نہیں ہے. مگر یہ کہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے مگر وہ فکر اتنی غالب نہیں ہوتی. اعتماد کی کمی، بریٹا کارب کی طرح اس میں بھی اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور بہت ہی نمایاں اعتماد کی کمی ہوتی ہے. یہاں پر بہت نمایاں ان میں نا اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اپنے اوپر بھروسے کی کمی ہوتی ہے کہ اس بات یہ تقریباً یہ علامت جو نا یہ ملتی ہے براٹا کارب کے ساتھ، کیونکہ براٹا کارب میں بھی اپنے اوپر دوسروں پر بھروسے کی کمی ہوتی ہے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، بلکہ یہ سوچنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. یہ چیز ہے. خیالی پلاؤ بنانا، تو یہ جو خیالی پلاؤ ہے نا، آگے ایک دوا جو آ رہی ہے سلفیورک ایسڈ، اس میں بہت نمایاں طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اب خیالی پلاؤ کے بارے میں دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ جو خیالی پلاؤ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہو اور اس کو پورا کیا جا سکے، اس کو آپ کہیں کہ منصوبے بنانا. وہ چیز جس طرح کہ یہ سوچنا کہ میں مستقبل میں ایک اسکول بناؤں گا چھوٹا سا، یا ایک ورک شاپ بناؤں گا، یا دکان بناؤں گا، یا کوئی کتاب لکھوں گا، یا کوئی اور کام کروں گا جو کہ سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، باقی عام لوگ کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک چیز، اس سے کہتے ہیں منصوبے بنانا، اور یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے، منصوبے بناتے رہنا. دوسری بات ہوتی ہے کہ ایویں ہوائی قلعے بنانا، جیسے کہ میں یہ سوچنا کہ میں گاڑی کے ساتھ ایک ہیرو کی طرح اڑ رہا ہوں، یا میں پانی پر چل رہا ہوں، یا میں زمین کے نیچے چلا گیا ہوں، وہاں سے بہت سونا نکال کر لایا ہوں. اور ایویں جو ہوائی قلعے ہوتے ہیں جن کا ریالٹی کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے. تو اینٹم کروڈم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منصوبے بنانا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، مگر ہے کہ میں نے خیالی پلاؤ لکھ دیا، اس کو منصوبے کر دیتے ہیں. ویسے ہومیوپیتھی میں یہ دوستو یاد رکھیں کہ خیالی پلاؤ اور منصوبوں دونوں کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جاتا. اس کو کہا جاتا ہے خیالات میں منہمک ہونا. خیالات میں منہمک ہونا.
خیالات میں منہمک اور غرق ہونا، ڈوبے ہوئے ہونا، ٹھیک ہے نا. تو یہ خیالی پلاؤ. اور ہومیوپیتھی میں منصوبوں کو بھی خیالی پلاؤ کہا جاتا ہے، اور ہوائی قلعوں کو بھی، ہوائی جو عام زبان میں قلعے کہتے ہیں، تو اس کو بھی جو نا خیالی پلاؤ ہی کہتے ہیں. تو اس پر میرا خیال ایک اچھی سی گروپ بندی ہو سکتی ہے. ہر شخص میں یہ چیز نہیں ہوتی، کچھ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ خیالی پلاؤ بنانے کی عادت ہوتی ہے. اب دوستو یہ جو دوا ہے اس کا تعلق ہے کلکیری کارب اینٹم کروڈم کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ کلکیری کارب اور اینٹم کروڈم جو کلکیری کارب اور ارجنٹم نائٹریکم، تو ان دونوں ادویہ میں بے شمار قسم کے ڈار پائے جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو دوا ہے اینٹم کروڈم، اس میں بہت قسم کے ڈار پائے جاتے ہیں. عزیزوں کے چھوڑ جانے کا ڈار سٹاپی کی طرح، بیسی کا ڈار سلفیورک ایسڈ کی طرح، اپنے راز افشا ہو جانے کا ڈر یہ بھی سٹاپی کی طرح، ڈرون خواب یہ جو نا کالی میرا کالی برومیٹم، اس میں بہت زیادہ ڈرون خواب ہوتے ہیں اور بعض بات نہیں بھی ہوتے ہیں. موت کا ڈر. اچھا پیچھے جو بات لکھی ہے نا زندگی سے بیزاری اور پانی میں ڈوب کر مرنے کی خواہش، یہ آخری زندگی میں آتی ہے، شروع میں موت سے ڈر ہی ہوتا ہے. تو دونوں علامتیں عدل بدل کر آتی رہتی ہیں. لوگوں کا ڈر یا لوگوں کے دیکھنے کے ڈر یا اس بات کا ڈر کہ لوگ کیا سوچیں گے کیا کہیں گے، تو یہ چیز ہے. اور شاید کہ یہ جو علامت ہے نا لوگوں کا ڈر، اس سے اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے. دوستو یہ بات یاد رکھنا، جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے فیملی والے، اس کے دوست احباب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے. تو لوگوں سے دوستو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے اور آپ اس پر محنت کر سکتے ہیں، اپنے جو مشن ہے، اپنا جو گول ہے اس کو پورا کر سکتے، تو لوگوں کو چھوڑ دیں. اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، آپ کی بڑی سوچ ہوتی ہے. اگر آپ بڑی سوچ کی، وسیع سوچ کے مالک ہیں، محنتی ہیں، جمود کے شکار نہیں اور علم والے ہیں، تو آپ کو لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے کوئی اور ہو. آپ کو اپنے دل کی بات سننی چاہیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اینٹم کروڈم کی زندگی کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، یا یہ کہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی دیکھ رہا ہو تو اس سے وہ کام ٹھیک بھی نہیں کیا جاتا. یہ چیز ہے. اب یہ جو علامت ہے نا دنیا اور دنیا والوں کو فضول سمجھنا، یہ بھی بڑی عجیب علامت ہے. اور میں نے بقیہ جو 100 مزاجیت بھی ہے ان میں یہ علامت نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹم کروڈم اکثر اوقات یہ دنیا والے جو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شوخیاں دکھاتے ہیں، یا یہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، ایک اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، تو یا مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، تو اس سے ان سب چیزوں کو نا وہ اینٹم کروڈم فضول سمجھتا ہے. اس لیے اوپر میں نے بتایا تھا کہ وہ سادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر دوستوں ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے جو دو اینٹم کروڈم دیکھے وہ دونوں مریضاں تھی، یعنی فیمیل تھے اور نہ کہ میل. اور کینٹ اور نیش ریڈر اس کا بھی یہی کہنا کہ یہ زیادہ تر اینٹم کروڈم جو ہے نا یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد کم ہی ہوتے ہیں. میں نے تو فی الوقت 2 عورتیں دیکھی، مرد تو کوئی بھی نہیں دیکھی. کمزوری حافظہ. آگے دوستو میں نے ایک بات لکھی ہے کہ اینٹم کروڈم میں نا خون کی کمی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے نہ اس کو زیادہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ ہی سردی. بنیادی طور پر یہ سرد مزاج ہے، مگر ہے کہ زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح اس میں حافظے کی کمزوری بھی پائی جاتی ہے.
یہ کیونکہ غمگین مزاج ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کو صدمہ بنا لینا اور صدمہ کے اثرات بعد ان کی زندگی میں نظر آئے گا. نیند زیادہ آنا، یہ سوتے بہت زیادہ ہیں. ان کی نیند اگر کہا جائے تو سرینم کے قریب تر ہے، کیونکہ سرینم کی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سو جاؤں. اسی طرح اینٹم کروڈم کی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے میں سو جاؤں، اور سونے سے اس کی تکلیف کم بھی ہو جاتی ہے. مردوں کی خواب دیکھنا، شہوانی خواب دیکھنا، اوپر میں نے بتایا کیونکہ یہ عاشقانہ مزاج ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھے جو عاشقانہ مزاج ہوتے ہیں ان میں شہوانی خواب ہوتے ہیں. اس طرح کی ہائیو سامس ہے، اسٹافی ہے، کالی برومیٹم ہے، اس طرح بقیہ بھی بہت ساری میڈیسن ہیں. گھر کی بے عزتی کی، صحت کی فکر، اللہ سے باتیں کرنا، اس کا اصل میں یہ جو پیچھے میں نے بات بیان کی ہے نا، بند مزاج ہونا، اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. اکثر وہ لوگ جو لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے، وہ اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ دعا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے. یہ دماغی کام اور ذہنی کام، جس طرح مطالعہ ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، یا دینی تبلیغ ہوتی ہے، اس کی ان میں خواہش ہوتی ہے، مگر پڑھائی کرنے سے ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے. بوریکس کی طرح بری خبر سننے سے پخانہ آنا، تو یہ بھی علامت میں نے دیکھی ہے، اور اس سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ آپ اینٹم کروڈم کو بوریکس سمجھ کر اس علامت پر یہ دوا دے دیں. بقیہ علامات کے ذریعے سے آپ دونوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. اینٹم کروڈم تنہائی پسند ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، قوت فیصلہ کی شدید کمی ہوتی ہے. اوپر میں نے لکھا ہے کہ قوت اعتماد کی بھی کمی ہوتی ہے. پرانی یادوں میں کھوئے رہنا، کیونکہ اوپر میں نے بات کی ہے کہ یہ غمگین ہوتے ہیں نیٹ میں اور کی طرح، تو یہ پرانی یادوں میں بھی کھوئے رہتے ہیں، غمگین یادیں ہیں. مذہبی رجحان ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. اوپر یہ بات میں نے لکھی ہے کہ دماغی کام کرنے اور تبلیغ کی ان میں خواہش ہوتی ہے، تو اس لیے مذہبی رجحان بھی ان میں ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت بھی ہوتی ہے. اور اوپر میں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سادے ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے. اوپر دوستو جتنے بھی آپ نے علامات دیکھی ہے نا، ان میں کوئی بھی علامت ایسی نہیں سوائے ایک دو کے جو کہ بری ہو. تو اس لحاظ سے اگر تقابل کیا جائے اچھی اور بری صفات کا، تو اینٹم کروڈم میں اچھی صفات نیٹر میور کی طرح اور سلیشیا کی طرح، گریفائٹس کی طرح اچھی صفات جو نا وہ غالب ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ بری صفات. تو ان کو آپ اچھے لوگوں میں شمار کریں گے. ذرا سے شور و غل سے چونک جانا، یہ حساس ہوتے ہیں. اوپر میں نے کہا کہ ان کو اس بات سے نفرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ہاتھ لگائے. دماغ میں پراگندگی، یعنی دماغ جو نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بات کرتے وقت، پڑھتے وقت، سنتے وقت دماغ کسی اور ہی خیال میں کھویا رہتا ہے، تو دماغ میں پراگندگی ہوتی ہے. حوصلہ میں کمی، یہ وہی چیز ہے جو اوپر میں نے بیان کی ہے، اعتماد میں کمی. بولنے سے اور کسی سے بات کرنے سے نفرت، یہی چیز ہے، کیونکہ یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، اور اس کو آپ چڑچڑا پن بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آگے میں نے لکھا ہے. تو ان کو اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ یہ اصل میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر اوقات اس بات کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد کہ کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اور نہ یہ دل کرتا کوئی مجھ سے بات کرے. بس تنہا رہنا اور سوئے رہنا، آرام کرنا، یہ بیمار پڑ جانا، تو یہ کیفیت ان پر طاری ہوتی رہتی ہے. چڑچڑا پن، بلا وجہ پریشانی، بہت زیادہ اداسی کے دورے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں. تو یہ تو تھی اینٹم کروڈم کی دماغی علامات، اس کی کچھ صفات، اس کی دماغی حالت، اس کی زندگی کا جو انداز ہے وہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹم کروڈم کی جو خواہشات ہیں
یعنی خواہش و نفرت کھانے پینے کے معاملے میں، تو وہ کیا، اس کی بھوک پیاس کیسی ہے؟ اینٹم کروڈم گیرفائٹس کی طرح زیادہ کھاتے ہیں، ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کھانے کی خواہش ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور کھانا کھانے سے کچھ تکلیفات میں ریلیف بھی ہوتا ہے، اور کھانا کھانے سے بہت ساری تکلیفات بڑھتی بھی ہیں۔ کھانے سے تکلیفات میں کمی، بادی اشیاء کے کھانے سے اور بادی اشیاء کھانے سے تکلیفات کا زیادہ ہونا، اور پانی پینے سے تکلیفات کا کم ہونا، مگر یہ پانی کم ہی پیتے ہیں۔ یعنی پانی پینے سے تکلیفات کا کم ہونا، پہلے بھی میں نے بتایا کہ نمایاں طور پر برائیونیا میں، ہائیوسامس میں، کیوپرمیٹ میں یہ پانی پینے سے تکلیفات میں کمی نمایاں طور پر موجود ہے۔ اس طرح CPA میں بھی، تو یہ بڑی اچھی علامت ہے، اس پر ایک گروپ بندی کی جا سکتی ہے، پانی پینے سے تکلیفات میں کمی۔ اس کا میں کلر تبدیل کر دیتا ہوں، یہاں پر میرا خیال ہے کہ لکھ دیتے ہیں ان میڈیسن کے نام۔ CPA، اس میں پانی پینے سے تکلیفات میں کمی ہے۔ برائیونیا، کیوپرم، یہ بڑی قیمتی علامتیں ہیں، پانی پینے سے تکلیفات میں کمی۔ میٹھی چیزیں کھانے سے، یہ نا گیرفائٹس کی طرح میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اوپر سے میٹھی چیزیں کھانے سے تکلیفات بڑھتی بھی ہیں۔ کھٹی چیزوں کے کھانے کی خواہش بھی ہے، اور کھٹی چیزوں کے کھانے سے تکلیفات بڑھتی بھی ہیں، ہیپر سلپ کی طرح اور سلیشیا کی طرح، ان دونوں میں بھی کھٹی چیزوں کی کھانے کی خواہش بھی ہے اور ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ گوشت سے نفرت، گوشت کھانے سے، اور بچے کو جو دودھ ہے اس کو پینے سے کھٹی کیا آتی ہے، دودھ سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ پھلوں سے، پھل وغیرہ کھانے سے تکلیفات کا بڑھنا، یہ آپ کہہ سکتے سلفر کی طرح، پیاس کا نہ لگنا۔ ویسے تو پانی پینے سے ان کی تکلیفات کم ہوتی ہیں، مگر ان کو پیاس زیادہ نہیں لگتی۔ اب ہماری کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ یہ تو تھی دوستو ان کی خواہش و نفرت۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامات عامہ۔ اینٹم کروڈم مزاج لوگوں کی جو علامات عامہ ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے یہ جو دوا ہے کن کن امراض میں مؤثر ہے، اور وہ کون کون سی امراض ہے جن امراض میں عموماً اینٹم کروڈم مزاج کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہ نا بائیں جانب کی دوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سیم گیرفائٹس بھی بائیں جانب کی دوا ہے، اور یہ بھی بائیں جانب کی دوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیرفائٹس کے قریب تر ہے۔ ویسے کلکیریا بھی بائیں جانب کی دوا ہے، یہ دونوں بائیں جانب کی دوا ہیں، تینوں ہوگی۔ یہ جو نا کلکیریا کارپ کی طرح اور گیرفائٹس کی طرح سرد مزاج ہے، اس میں کچھ عجیب و غریب قسم کی اس میں علامتیں سرد مزاجی میں۔ دوستو یہ یاد رکھنا بنیادی طور پر یہ جو دوا ہے اینٹم کروڈم سرد مزاج ہے۔ سرد مزاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں، نہانے سے بڑھتی ہیں، اور مرطوبیت سے بڑھتی ہیں، مگر زیادہ گرمی، شدید گرمی بھی اس کی تکلیفات کو بڑھاتی ہے، مگر بنیادی طور پر یہ سرد مزاج میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں
خون کی کمی ہے، اور جس میں خون کی کمی ہے اس کی تکلیفات شدید گرمی شدید سردی دونوں سے بڑھ جاتی ہیں، جس طرح کے سلیشیا ہے اس کی بھی شدید گرمی اور شدید سردی دونوں سے تکلیفات بڑھتی ہے، مگر بنیادی طور پر سلیشیا کی جو تکلیفات ہے وہ گرمی سے کم ہوتی ہیں، اور اینٹم کوروڈم کی تکلیفات بنیادی طور پر سردی سے بڑھتی ہیں اور گرمی سے کم ہوتی ہے، شرط یہ کہ وہ شدید گرمی نہ. اب یہ عجیب بات ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مرک سال کی طرح کہ اینٹم کوروڈم کی جو تکلیفات نہانے کے بعد اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اور نہانے کے بعد جو اینٹم کوروڈم مزاج بچہ ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، اور مرطوب موسم میں بھی اس کی تکلیفات بڑھتی ہے، یعنی وہ موسم جس میں بارش ہو اور بھیگا بھیگا جو موسم ہوتا ہے ساون کا، اس میں تکلیفات بڑھتی ہیں، اور شدید دھوپ سے اور شدید گرمی سے بھی اس کی کو نفرت ہوتی ہے، اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اور سر درد پیدا ہوتا ہے، اور معدے کی تکلیفات اس میں گرمی بڑھتی ہے، تذابیط بڑھتی ہے غذا کے نالے میں، اور ٹھنڈے پانی میں نہانے سے درد سر پیدا ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، معدے کی سوزش ہوتی ہے، اسہال، دانت کا درد وغیرہ، بی پی لو ہو جانا، بخار ہو جانا، خاص طور پر دن کو 4 بجے، تو یہ نہانے کے بعد تکلیفات کا یہ عالم ہوتا ہے. اور گرم پانی کے غسل سے تکلیفات کم ہوتی ہیں، مگر ٹھنڈے پانی کے غسل سے تکلیفات بڑھتی ہیں، نارمل پانی سے بھی غسل کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں. کم گرمی سے تکلیفات میں کمی آتی ہے، مگر زیادہ گرمی سے تکلیفات بڑھتی ہیں. اب یہ کام پسند ہے یا آرام پسند ہے، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اینٹم کوروڈم کا جو دماغی لیول ہے یہ عام لوگوں سے بہتر ہوتا ہے، عام لوگوں سے اس کا دماغی لیول بہتر ہوتا ہے، اور عام لوگوں سے زیادہ یہ ترقی کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، نام بنا سکتے ہیں، خصوصاً علمی میدان میں. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آرام پسند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، ان کا دماغ انرجی زیادہ استعمال کرتا ہے، اور جب دماغ زیادہ کام کرے، زیادہ استعمال ہو، زیادہ طاقت جسم سے حاصل کرے، تو پھر جسم میں طاقت کی کمی کی وجہ سے انسان آرام پسند ہو جاتا ہے. تو اینٹم کوروڈم جو نا وہ آرام پسند ہوتے ہیں، ہر وقت آرام کرنے کی خواہش، سونے کی خواہش، گھر کے کاموں سے نفرت، آرام کرنے سے تکلیفات میں کمی، اور جب بھی کوئی تکلیف ہو تو بس آرام کرنے کو دل کرنا، تو یہ آرام پسند ہے. اینٹم کوروڈم کی تکلیفات کے بڑھنے کا ایک خاص وقت ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے، ہماری کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور ان میں کچھ اور بھی ادویہ ہے جن میں میں نے اس کا وقت نوٹ کیا ہے، اور اس میں بھی بہت کم ہماری کتابوں میں لکھا ہے. وہ رات کو 9 بجے کا تکلیفات بڑھنے کا وقت، رات کو 9 بجے بخار کا احساس، تکلیفات کا بڑھنا، جس طرح سیم اینٹم کوروڈم کی طرح برائیونیا میں بھی رات کے 9 بجے تکلیفات بڑھتی ہیں، یہ کاشی رام نے لکھا ہے. رسٹاکس کی بھی رات کو 9 بجے تکلیفات بڑھتی ہیں، یہ بھی کاشی رام نے لکھا ہے. ایرم سیپا کی رات کو 9 بجے تکلیفات بڑھتی ہے، یہ میں نے اس کو دریافت کیا ہے. ایکونائٹ کی رات کو 9 بجے تکلیفات بڑھتی ہے، اس کو کینٹ نے بیان کیا ہے، مگر اس نے کہا کہ 9 یا 10 بجے، مگر یہ کہ میں نے کنفرم کیا کہ 9 بجے تکلیفات بڑھتی ہے. اور ایپس کی 9 بجے تکلیفات بڑھتی ہیں، خاص طور پر کھانسی، یہ میں نے کینٹ لیکچر سے، کینٹ ریپورٹری سے میں نے دیکھا ہے. تو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اینٹم کوروڈم ان ادویہ کی لسٹ میں ہے جن کی تکلیفات رات کو 9 بجے بڑھتی، خاص طور پر بخار، اینٹم کوروڈم کا بخار کا احساس. ویسے تو ان کو کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، مگر کھانا کھانے کے بعد تکلیفات کچھ تو ریلیف ملتا ہے کیونکہ بھوک کم ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس کھانا کھانے کے بعد جسم کی حرارت غریزی توانائی کم ہوتی ہے، تکلیفات بڑھتی ہیں. میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ سرد مزاج ہوتے ہیں، سردی سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اسی وجہ سے اینٹم کوروڈم نہانے سے کتراتے ہیں. دوسرا، اس علامت پر ہماری جو کتابیں ہیں ان میں کافی زیادہ فوکس کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ گرفائٹس کی طرح جو اینٹم کوروڈم ہے اس کی تکلیفات
جو بھی اس کی تکلیفات پیدا ہوتی ہے، اس تکلیف کے ساتھ معدے کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ اس تکلیف کا سبب معدے کی خرابی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سیم گرفائٹس کی طرح، مگر گرفائٹس سے زیادہ نمایاں. چاہے سر درد ہو، چاہے جسم درد ہو، چاہے ٹینشن ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ معدے کی خرابی ضرور ہوگی. تو یہ اس کی نا ایک خاص علامت ہے گرفائٹس کی طرح. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھے. ویسے ہمارے ہیرو نے اس کو کلیدی علامت مانا ہے. برائیونیئر اسٹاکس کی طرح جو اینٹم کوروڈم ہے، اس کو بند کمرے سے نفرت ہوتی ہے، کھلی ہوا ان کو پسند ہوتی ہے. یہ کیونکہ پانی کم پیتے ہیں. ویسے تو ان کی پانی پینے سے تکلیفات کم ہوتی ہیں، مگر یہ پانی کم پیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پسینہ کم ہوتا ہے. اس کو ہماری کتابوں میں کہا جاتا ہے اپھار کے دب جانے سے تکلیفات کا بڑھنا. تو یہ چیز ہے دوستو. یہ جو علامت ہے نا، میں نے خود اس کا اضافہ کیا ہے مٹیری میڈیکا میں، کہ اینٹم کوروڈم کی جو تکلیفات ہے، عصر کے وقت اس کی تکلیفات خصوصاً ٹانگوں کا درد بڑھ جاتا ہے، اور صبح کے وقت یہ بہتر محسوس ہوتے ہیں. ہماری کتابوں میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ عصر کے وقت ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، مگر عصر کے وقت سے یہاں پر جو میں نے اضافہ کیا ہے نا، وہ 4 بجے کا ہے. 4 بجے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں. یہ سیم ایسے جس طرح کہ ہیپر سلف لائکوپوڈیم، ہیلیبورس اور جیلسمیم، ان کی تکلیفات بھی 4 بجے بڑھتی ہیں، اور اس کی بھی تکلیفات کچھ 4 بجے بڑھتی ہیں. اب 2 وقت ہو گئے، ایک 9 بجے کا، دوسرا 4 بجے کا. یہ 2 وقت ہیں تکلیفات کے بڑھنے کا. زیادہ دیر تک یہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اوپر میں نے بیان کیا ہے کہ یہ آرام پسند ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس جملے کو اوپر ہی شفٹ کر دینا چاہیے. یہاں پر یہ گرمی سے اور دماغی کاموں سے اکثر درد سر ہونا، اور چاندنی رات یعنی جو 12، 13، 14 کی جو رات ہوتی ہے اسلامی ماہ کی، اس کے ساتھ اس کا جس طرح پانی کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح چاندنی رات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. شاید کہ یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ ان کو محبت ہوتی ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر جو چیز میں نے بیان کی، عاشقانہ مزاج، اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں. ان کو چاند کی چاندنی کی جو کرنیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس کے جو کلر ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اور اس کو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ چاند کی چاندنی میں جذبات کا ابھرنا اور جوش مارنا، وجد میں آنا. تو یہ چیز ہے، اس میں یہ رومانوی چیز بن جاتی ہے، عاشقانہ چیز بن جاتی ہے. ویسے ہے عجیب چیز ہے یہ. پریشانی، دماغی تھکاوٹ اور نیند نہ پوری ہونے سے تکلیفات کا بڑھنا یہ سبب ہے. یہاں پر ایک دوستو بات یاد رکھنا کہ ہماری جو 100 ادویہ ہیں ان میں اس بات کا اپنے اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کرنی کہ کن اسباب اور وجوہات سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان اسباب اور وجوہات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا، یہ بہت کارآمد چیز ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر تو ہو گیا اینٹم کوروڈم کی جو علامات عامہ. اب ہم جاتے ہیں اینٹم کوروڈم کی جسمانی ساخت پر. اینٹم کوروڈم کی جسمانی ساخت پر کیسے ہوتے ہیں. ہماری تمام جو بکس ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ موٹاپے کا رجحان یا فربی مزاج ہوتے ہیں، گرفائٹس کی طرح. پھر کھاتے بھی زیادہ ہیں. چہرے کے ڈر کے ساتھ، یہ میں نے نوٹ کیے ہیں. تو میں تو ایک اینٹم کوروڈم کو دیکھ کر تو ڈر ہی گیا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کوئی جن تو نہیں آ گیا میرے پاس علاج کروانے کے لیے. یہ اس کی جو زبان کے بارے میں لکھا ہے نا اینٹم کوروڈم کی، ہماری اکثر بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ وائٹ ہوتی ہے،
اس کے اوپر وائٹ موٹی تہ ہوتی ہے. تو یہ ہر دفعہ نہیں ہوتی، اکثر دفعہ ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان پر سیاہ دھبے ہوتے ہیں، سیاہ داغ یہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ویسے کلیدی علامت کہا گیا ہے ہماری کتابوں میں، تو ٹھیک ہے ہم اس کو کلیدی علامت ہی شمار کرتے ہیں، مگر اس میں ایک مستثنا کرتے ہیں، بعض اوقات زبان پر سیاہ دھبے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. منہ میں نمکین تھوک، یہ اینٹم کوروڈم، یہ کیونکہ میں نے اوپر بتایا کہ اینٹم کوروڈم کا نا نیٹرم میور کے ساتھ کچھ لگاؤ ہے، تعلق ہے، کیونکہ دونوں میں غم ہے اور دونوں بند مزاج ہیں اور دونوں ترقی اور کامیابی کے خواہش مند ہیں اور دونوں میں کامیابی کی جو صفات ہیں، جو کامیابی کے اصول ہیں، دونوں میں موجود ہیں. تو دونوں کے منہ میں نا نمکین تھوک آنا، دونوں کو دماغی تھکاوٹ سے یا پریشانی سے سر کا درد کرنا یا تیز دھوپ سے سر کا درد کرنا، دونوں میں ہے. کافی زیادہ مناسبت ہے، مگر کہ دونوں کا میازم علیحدہ علیحدہ ہے. اینٹم کوروڈم کا میازم سورا ہے اور جبکہ نیٹرم میور کا میازم جو ہے نا وہ سائکو ہے، مگر کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہے. ہاں یہ کہ اینٹم کوروڈم نیٹرم میور کو تو نفع نہیں دے گی، مگر نیٹرم میور اینٹم کوروڈم کو بعض اوقات نفع دے دیتی ہے، خاص طور پر جب اس کو ڈپریشن سے یا دماغی تھکاوٹ سے درد سار ہو، تو تب تو اینٹم کوروڈم مزاج جو مریضہ ہوگی اس کو نیٹرم میور نفع دے گی، اس کے بخار کو اتار دے گی، اس کے سر درد کو ختم کر دے گی. اب یہ میں نے دوبارہ چیز لکھ دی، سیاہ دھبوں والی زبان اور سیاہی مائل چہرہ. سیاہی مائل چہرہ، یہ مرک سال کی طرح گورے چٹے ہوتے نہیں ہو سکتے، سیاہی مائل چہرہ ہوتا ہے، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا، ویسے سیاہی مائل ہی ہے. یہ تو تھی دوستوں ان کی جو نا جسمانی ساخت. قد کے بارے میں بتائیں. قد بڑا بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تینوں قد ہو سکتے ہیں اینٹم کوروڈم کے. اب ہم آتے جسمانی علامات. اس جگہ پر میں ان امراض کا ذکر کروں گا جن امراض میں عموماً اینٹم کوروڈم مزاج کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اور یہ دوا ان امراض میں مؤثر ہے اگر مریض کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی شخصیت، اس کی دماغی علامات، خش و نفرت، کمی زیادتی، علامات عامہ، اس کی جسمانی ساخت اینٹم کوروڈم کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ دوا ان تمام امراض میں مؤثر ہے جن کا آگے میں ذکر کرنے لگا ہوں اس جگہ پر جسمانی علامات کے عنوان سے. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. بنیادی طور پر ان میں قبض ہوتی ہے، مگر جب زیادہ کمزور ہو جاتے تو کبھی قبض کبھی دست ہوتے ہیں. خون کی کمی کی وجہ سے دماغی کمزوری، جس طرف سونا وہی طرف سن ہو جانا، پاؤں ٹھنڈے ہاتھ گرم، معدے کی تکلیفات کے ساتھ تھائرائیڈ یا گٹھیا کا مرض ہونا، صبح کے وقت منہ کا ذائقہ خراب ہونا، نزلے کے وقت دائیں جانب سے ناک کا بند ہونا، بالوں کا گرنا، معدہ کمزور اور بہت جلد خراب ہو جائے. اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ معدے کی خرابی ضرور ہوتی ہے. بلغمی بواسیر، نکسیر، جلن، جسم میں مختلف جگہ پر خشکی، کچھ جگہ پر خارش، اینٹم کوروڈم اور کونیم کی طرح اور میڈولینم، اینٹم کوروڈم، کونیم اور میڈولینم کی طرح اس کے تلوے حساس ہوتے ہیں اور اینٹوں پر چلنے سے درد ہوتا ہے ان کو. دریا میں نہانے، سردی لگنے، شدید دھوپ لگنے، شراب پینے، بدہضمی، کھٹی اشیاء کھانے،
میووں کے کھانے بخار کے دب جانے سے درد سر کا ہونا ان میں موجود ہے، یہ درد سر کا مرض. اور عموماً یہ یہاں پر یاد رکھیں کہ اینٹم کروڈم جو نا اکثر جب اس کو سر درد ہوتا ہے تو نیٹرمیور ہی اس کو نفع دیتی ہے، نیٹرمیور دوا. ایسی عجیب کھانسی جو زیادہ گرمی سے اور زیادہ سردی سے بڑھ جائے. غذا کے نالے میں جلن اور تذابیت، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا گرفائٹس پلساٹیلا نکسوامیکا برایونیا ان کی طرح اس کا جو نا غذا کے نالی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہاں پر بہتر ہے کہ ان ادویے کے نام لکھ دیں. نکس برایونیا پلساٹیلا فلورک ایسڈ. سانگونیریا. اچھا، یہ ایک نا کلیدی علامت ہمارے نیش لیڈر نے ذکر کی ہے. سینگوں کی طرح سخت اور غیر طبیعی اپھار جسم کے کسی حصے پر موجود ہونا اس دوا کی خصوصیات میں سے ہے، کلیدی علامات میں سے ہے. اس ایک علامت پر آپ اینٹم کروڈم دوا مریض پر استعمال کر سکتے ہیں، مگر میں کہوں گا 2-4 بقیہ علامات کی تصدیق کر لیں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ سامنے بیٹھا جو مریض ہے وہ اینٹم کروڈم، یہ خاص طور پر دوسرے کے دیکھے جانے سے نفرت. اب یہاں پر آتے ہیں کہ اس دوا کو دوستوں استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس دوا کو استعمال کرنے کے نا اب 2 پوٹنسیاں زیادہ بہتر استعمال کی جائیں، 1 m اور 200. اب 1 m کو استعمال اس لیے کرنا بہتر ہے کیونکہ اس میں رد عمل اتنا زیادہ کمزور نہیں ہوتا اور دماغی علامات بہت غالب ہیں. اور خاص طور پر اوپر جو میں نے بیان کیا ہے کہ زندگی سے بیزاری، وہ بھی قیاسی اور فرضی، اور خیالوں میں کھوئے رہنا، دماغ کا حاضر نہ ہونا، پراگندگی، تو یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے اس 1 m پوٹنسی زیادہ بہتر ہے. تو رد عمل میں کمزوری نہ ہونے اور دماغی صفات کے غلبے کی وجہ سے 1 m پوٹنسی کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. ایک ماہ کے فاصلے سے ایک خوراک دیں، یعنی ایک قطرہ کل 4 خوراکیں کافی ہوں گی. ہاں، اگر یہی دوا اگر 200 پوٹنسی میں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار ہوگا کہ ہر 10 دن کے بعد 1 خوراک دینی ہے اور کل 10 خوراکیں دینی ہیں. اور یہ جو دوا ہے نا اینٹم کروڈم، یہ براٹا کارب نیٹرم میور گریفائٹس کلکیری کارب کے قریب تر ہے. یعنی کچھ حد تک مناسبت ہے. آخر میں دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو مضمون لکھا ہوا ہے محض نقل نہیں ہے، اس میں تحقیق ہے. تحقیق ایک تو میرا کامیاب کیس اس کو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے، دوسرا ایک اینٹم کروڈم مزاج کی دوسری مریضہ، اس سے کچھ علامات لی ہے، کچھ چیزیں کاشی رام سے اخذ کی ہیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ اہم ہیں، کچھ نیش لیڈر سے، کچھ ایلن سے، کچھ جارج مطالقہ سے، کچھ کینٹ سے یہ چیزیں لی ہیں، اور اس طرح یہ ایک منفرد اور یونیک طرز کا مضمون بن گیا. دوستوں امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا. تو دوستو دعا کریں کہ اس ماہ میں جو یہ جولائی کا مہینہ ہے، اس ماہ میں ہم جو نا اپنے 8 لیکچر پورے کر دیں، چاہے وہ 8 دنوں میں پورے ہوں، چاہے وہ 18 دنوں میں پورے ہوں، چاہے وہ 1 دن میں پورے ہوں. ہم 8 لیکچر اس میں پورے کر جائیں اور یہ پہلا لیکچر ہے. تو امید ہے کہ آپ کو
اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس لیکچر میں میں نے 3-4 نئی چیزیں میں نے کی ہیں, اور جس دوست نے پہلے لیکچر سنے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا چیزیں آئیں. دوستو, اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اور مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. اگلی ہماری جو دوا ہوگی وہ سلفیورک ایسڈ ہوگی, اس پر تمام دوست تیاری کر لیں, اور کاشرام سے آپ نے تیاری کرنی ہے, اور اس سے اچھے طریقے سے پڑھیں, سمجھیں, یاد کریں, دہرائیں, اپنے کسی دوست کو سنائیں, اور مجھے پرسنل میں واٹس ایپ پر بتائیں. اور جب آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم سلفیورک ایسڈ پر اگلا لیکچر انشاءاللہ دیں گے. تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ, پھر ملتے ہیں دوستوں.